بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سازلی نیٹ ورک آپ کی خدمت میں سوال و جواب کے ساتھ حاضری خدمت ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان نازش علم و فن حضرت علامہ مفتی نصیر الدین صاحب قبلہ جامعی مصباحی، استاذ الجامعۃ الاسلامیہ قصبہ روناہی، فیض آباد اودھیا۔ آج تحریف قرآن و تبدیلی قرآن کے حوالے سے کچھ سوالات لے کر میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور میں مفتی صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو قرآن کے حوالے سے کچھ مفسد شرپسند عناصر کے ذریعے قوم مسلم کے اندر کچھ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ بیجا شبہات جو قرآن کی آیات کے حوالے سے، قرآن کے سورتوں کے حوالے سے، قرآن کی کلمات کے حوالے سے جو بنام مسلم قوم کے سامنے لوگ شبہات پیدا کر رہے ہیں، اس کا ازالہ فرمائیں، تاکہ ہماری قوم ان کے جانب سے جو وسوسے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان وسوسوں سے محفوظ رہے اور اپنے ایمان و عقیدے کی تحفظ کرے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس بات سے مطمئن کریں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اور دلائل کے ساتھ اپنی بات کو سامعین کے سامنے، ناظرین کے سامنے پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بے شک۔ ناظرین، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ادیب شہیر، عالم بعمل، ماہر علم و فن حضرت علامہ مولانا حیدر رضا اظہری صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے مجھے اس عمل کے لیے چنا۔ ناظرین، میں بتانا چاہوں گا کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے جو جبریل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 23 برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوئی۔ بے شک۔ اور قرآن کریم کا جیسے جیسے نزول ہوتا رہا ویسے ویسے اس کو چمڑے کے کھالوں پر، دفتیوں پر، پیڑ کے پتوں پر اس کو محفوظ کیا جاتا رہا، اور یہ اس وجہ سے کہ تاکہ قرآن میں کسی بھی طریقے کی خرد برد نہ ہو سکے، کسی بھی طریقے کی کمی اور زیادتی نہ ہو سکے، اور اس قدر حفاظت کا اور صیانت کا لحاظ کیا گیا کہ اس دور میں صرف قرآن کی کتابت ہوتی تھی، حدیثوں کی کتابت سے بھی روک دیا گیا تاکہ یہ نہ ہو کہ قرآن اور حدیث ایک ساتھ ضم ہو جائے۔ تو قرآن 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، اور جیسے ہی قرآن جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا اسی طریقے سے من وعن اسی طریقے سے ہم تک پہنچا ہے۔ بے شک۔ تواتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بیان کرنے والے، روایت کرنے والے اتنی تعداد میں ہوں کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق محال سمجھا جاتا ہو، اور جو چیز تواتر سے ثابت ہوتی ہے وہ کل مشاہدہ ہوا کرتی ہے، مشاہدے کی طریقے سے ہوا کرتی ہے۔
جیسے کہ امریکہ ہے، لندن ہے اور دیگر تمام ممالک ہیں جن کا ہم نے مشاہدہ نہیں کیا ہے، جن کی ہم نے زیارت نہیں کی ہے، لیکن لوگوں نے اس قدر کثیر تعداد میں اس کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ امریکہ کا وجود نہیں ہے یا مکے کا وجود نہیں ہے یا مدینہ کا وجود نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ تم سراسر جھوٹے ہو۔ سچ ہے۔ جس طریقے سے مولانا حیدر صاحب ہمارے سامنے بیٹھ کر انٹرویو لے رہے ہیں، اور میں اگر کوئی کہے کہ مولانا حیدر صاحب کو وجود نہیں ہے تو کیونکہ یہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم کہیں گے تم سراسر غلط کہہ رہے ہو، یہ تمہارے دماغ کا فیر ہے۔ تو جو چیز تواتر سے مروی ہوتی ہے وہ مشاہدہ کے درجے میں ہوا کرتی ہے، تو قرآن کا ثبوت بھی تواتر سے ہے، یہ بھی مشاہدہ کے درجے میں ہے۔ جب مشاہدہ کے درجے میں ہے تو اب قرآن پر بیجا الزام لگانا اور یہ اعتراض کرنا کہ خلفائے ثلاثہ نے اپنے اختیار سے، اپنے پاور سے اس میں کچھ داخل کر دیا ہے، یہ سراسر جو ہے خلفائے ثلاثہ پر الزام لگانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جب اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، قرآن کریم میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اگلی جو آسمانی کتابیں ہوتی تھی ان میں ان کے ماننے والوں نے خرد برد کر دیا، تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے لیا، اب اس میں کوئی خرد برد کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ایسا اعتراض کیا ہے کہ خلفائے ثلاثہ نے داخل کر دیا ہے، دراصل خلفائے ثلاثہ پہ نہیں، انہوں نے پورے صحابہ پر اعتراض کیا ہے، پوری امت مسلمہ پر اعتراض کیا ہے، اور پورے امت مسلمہ کے مقابل میں کسی ایک شخص کی بات جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایسے ہی جیسے اگر کوئی اندھا کہے کہ جو ہے ہم سورج سے مقابلہ کریں گے، یا کوئی یہ شخص کہے کہ سورج کا وجود نہیں ہے، چمگادڑ کی آنکھ جو ہے اگر سورج کو دن میں نہ دیکھ سکے تو دراصل اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے، سارا کا سارا قصور چمگادڑ کی آنکھ کا ہے۔ تو وہ لعین اور وہ بدماش اور وسیم لعین نے جو اعتراض کیا ہے اس کا اعتراض کچھ بھی نہیں ہے، ایک تنکا کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ مفتی صاحب، ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ 26 آیات جن پر اعتراض کیا گیا ہے وسیم رضوی لعنت اللہ علیہ کی طرف سے، کیا ان 26 آیات میں جن چیزوں کا بیان آیا ہے وہاں سے صراحتاً اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کے اندر قرآن کی تعلیمات سے دنیا کے اندر دہشت گردی کو فروغ مل رہا ہے، یا مسلمانوں کے اندر شدت و تشدد پیدا ہو رہی ہے، یا یہ کہ مسلمانوں کو ان آیات میں دوسرے لوگوں کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کے ساتھ پیش آنے کی بات کی گئی ہے؟ کیا ہے اس کا معاملہ؟ تھوڑی اس کی وضاحت فرما دیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو شبہات ہے، دل و دماغ میں وہ شبہات دور ہو جائے۔ جی بہت اچھا سوال ہے کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، بیجا الزام لگاتے ہیں کہ قرآن سے ٹیررزم پھیل رہا ہے، دہشت گردی پھیل رہی ہے، اور قرآن کی جو 26 آیتیں ہیں ان آیتوں کو نکالا جائے۔ تو سب سے پہلے میں اس بات کو واضح کر دوں، قرآن اللہ کی مقدس اور پاک کتاب ہے، اور اس پاک کتاب میں پاک ہی تعلیمات ہیں۔ مذہب اسلام بھی طیب و طاہر ہے، اس کے اصول بھی طیب و طاہر ہیں۔ مذہب اسلام دنیا میں پھیلا ہے تو اپنے روشن قوانین اور بہتر اصول کی بنیاد پر دنیا میں پھیلا ہے، لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے تو اس کے اچھے ضابطۂ اخلاق کی بنیاد پر قبول کیا ہے۔ آج بھی دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے، آج بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو کیا قرآن نے کسی پر جبر کیا؟ کیا مسلمان جبر کر رہے ہیں؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام تو جبر کی بنیاد پر پھیلا ہے، اسلام تو جو ہے اکراہ کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا کہ اسلام میں جبر اور اکراہ ہے ہی نہیں ہے، جبر اکراہ کی کوئی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ قرآن نے صاف صاف فرما دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر ہے ہی نہیں ہے، دین میں زبردستی اور زور ہے ہی نہیں ہے۔ جب دین میں زبردستی اور زور ہے ہی نہیں ہے تو یہ کیسے کہہ دیا جا سکتا ہے، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام جبر کی بنیاد پر پھیلا، اکراہ کی بنیاد پر پھیلا ہے؟ پھر ایک بہت پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ جو چیز جبرن منوائی جاتی ہے تو اور جس گردن کو تلوار کی بنیاد پر جھکایا جاتا ہے تو جب تک تلوار ہوتی ہے وہ گردن جھکی ہوتی ہے، اور
تلوار ہٹی تو وہ گردن پھر جھکی نہیں رہے گی۔ اسلام کے ماننے والے دیکھیے دور مکہ میں دیکھیے کہ حضرت بلال ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں اور چند صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے اسلام کو اسلام کی حقانیت کی بنیاد پر قبول کیا ہے، عدل و مساوات کی بنیاد پر قبول کیا ہے، اور اسلام سے پھرنے کے لیے ان پر وہ ظلم و تشدد کیا گیا، ظلم و تشدد کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ اگر وہ ظلم و تشدد پہاڑوں پر کر دیا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ہو جاتا۔ تو ظلم کا وہ ننگا ناچ ناچا گیا کہ جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت بلال ہیں، مکہ کی تپتی ہوئی ریت ہے، ننگا کر کے ان کو تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا جاتا اور پھر ان کے سینے پر منو پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ یہ ریت کی تپش کی وجہ سے تڑپیں، لیکن اس تڑپ میں بھی وہ اللہ ربنا کی صدائیں بلند کر رہے تھے، اور انہوں نے کبھی بھی اسلام سے سمجھوتا نہیں کیا اور اسلام سے پھرنا گوارا نہیں کیا۔ تو اسلام سے پھرنے پر جبر وہ لوگ کر رہے تھے جو اسلام کے مخالف تھے، اسلام کے جو مخالف تھے وہ لوگ جبر کر رہے تھے۔ تو میں بتا دینا چاہوں گا کہ قرآن کہ جتنے بھی اصول ہیں، جتنے بھی قوانین ہیں، تمام کے تمام قوانین انسانیت پر مبنی ہیں، بھلائی پر مبنی ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کیا یا زمین میں فساد کے بدلے بغیر ہی قتل کر دیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو وہ قرآن جو ایک جان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کو بتائے، وہ قرآن کیسے دہشت گردی کی تعلیم دے سکتی ہے اور وہ اس قرآن سے کیسے دہشت گردی پھیل سکتی ہے؟ جی دہشت گردی تو اس لعین کے دماغ سے پھیل رہی ہے اور ماحول کشیدہ ہو رہا ہے۔ قرآن میں جہاں بھی آیت جہاد آئی ہیں تو دراصل جن لوگوں نے کہا ہے کہ قرآن میں جہاد کا حکم دیا تو جہاد کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے، نہ سمجھی کی بنیاد پر ہے۔ جہاد کا معنی ہوتا ہے لغت میں کوشش کرنا، جہاد جہد سے بنا ہے، اور جہد معنی کوشش کرنے کا آتا ہے، اسٹرگل کرنے کا آتا ہے، اور اسٹرگل جو ہے کسی بھی طریقے سے ہوتی ہے۔ اسٹرگل جو ہے اپنے آپ کو راہ خدا میں جو ہے اپنے مال کو قربان کر کے ہوتی ہے، اپنے قلم سے اسٹرگل ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، اپنی زبان سے ہوتی ہے، اپنے علم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اور جہاد کا جو معنی ہوتا ہے وہ کبھی کبھی زمین سے فساد کو اکھاڑ پھینکنا۔ جب زمین میں ظلم زیادہ بڑھ جاتا ہے تو زمین سے فساد اکھاڑنے کا نام بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ تو آپ قرآن میں جو آیت جہاد ہیں ان آیت جہاد کو دیکھیں گے اور قرآن کو دیکھیں گے کہ صحابہ کرام پر ظلم ہو رہا تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے ظلم کو دفع کریں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اصبروا فإنی لم أمر بالجہاد، صبر کرو، مجھے جہاد کا حکم نہیں دیا گیا، قتال کا حکم نہیں۔ 70 آیتوں سے زیادہ میں یہ جو ہے صبر کی تلقین دی گئی ہے اور قتل و قتال کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ پھر جب ظلم ان پر اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ برداشت سے باہر ہو گیا، اور یہ جو ہے صرف قرآن کا قانون نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کا قانون ہے۔ ہر ملک جو ہے ظالموں سے اپنے ہر ملک کے ماننے والے، ہر ملک کا حکمراں ظالموں سے اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے۔ ہر انسان اپنا ڈیفنس کرتا ہے۔ کوئی کسی پر لوگ ظلم کرے تو کیا ظلم کو سہنا یہ انسانیت ہے؟ کیا کسی کو قتل کرے تو قتل کو سہنا یہ انسانیت ہے؟ یہ انسانیت کے سراسر خلاف ہے۔ اور قرآن نے جو کہا ہے کہ اب ان پر حملہ کرو تو دراصل وہ دفاعی حملہ تھا، اپنے آپ کو ظالموں کے ظلم سے بچانے کے لیے حملہ تھا، ہے کہ نہیں؟ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں سے قتال کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو جن لوگوں سے قتال کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے، اور اجازت اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ ان پر ظلم ہوا ہے۔ تو ظلم کی وجہ سے ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تھا، اور جہاد ہی مانا کر کے کہ آج قرآن آج بھی جہاد کا حکم باقی ہے۔ تو جہاد دراصل اس دور میں جو حکم دیا گیا تھا وہ ڈیفنس کی وجہ سے دیا گیا تھا، ورنہ آج بھی تو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، آج لوگ جہاد کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کی باتوں سے یہ صاف ظاہر ہو چکا ہے کہ اسلام میں دہشت گردی کا کوئی تصور نہیں رہا کبھی کسی زمانے میں، نہ آج ہے، اور جو کچھ ماضی میں ہوا ہے وہ اسلام نے لوگوں پہ تشدد نہیں کیا بلکہ اسلام کے جو دشمن عناصر تھے انہوں نے اسلام پر تشدد کیا ہے۔
اور جو واقعات رونما ہوئے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں، جو جنگیں لڑی گئی ہیں، جو غزوات ہوئے ہیں، تو یہ دفاعی پوزیشن میں تھے، یعنی مسلمانوں نے اپنے طور پر کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جن لوگوں نے سازشیں کی اور مسلمانوں پر تشدد کیا، ان کی تشدد سے نجات حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے ان سے جنگ اور غزوات وغیرہ میں جا کر کے وہ اپنے جان و مال، اپنے بچوں کی حفاظت کی ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جن آیات پر لوگ شکوک و شبہات کر رہے ہیں، وہ آیتیں اس لیے نہیں نازل ہوئی تھیں کہ مسلمان دوسروں پہ ظلم و زیادتی کریں، وہ اس لیے تھیں تاکہ اسلام کے ماننے والوں پر جو دوسروں کی جانب سے ظلم و تشدد ہو رہا ہے، اس سے مسلمان اپنے آپ کو محفوظ کریں، حفاظت کریں، بچائیں۔ میں ایک بات اس وقت بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تقریباً، اس میں آپ شریک ہوئے اور شریک نہیں ہوئے، 82 غزوات ہوئے۔ جی ان 82 غزوات میں 1100 سے زیادہ لوگ قتل نہیں ہوئے۔ جی، اس قدر جو ہے لوگوں کی جان محبوب ہے اسلام کی نظر میں، 1100 سے زیادہ قتل نہیں، جبکہ 82 غزوات ہوئے ہیں۔ یہ اسلام جانوں کا کس قدر جو ہے اہتمام کرتا ہے، ان کا قدر و احترام کرتا ہے، لیکن خود جو جنگ عظیم ہوئی ہے، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، تو ان جنگ عظیم میں دیکھ لیجئے، پہلی جنگ عظیم میں تقریباً 1 کروڑ فوجی ہلاک کر دیے گئے، 1 کروڑ، اور دوسری جنگ عظیم میں تو اربوں فوجی ہلاک کر دیے گئے۔ لیکن نہیں، آج جو لوگ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، دراصل وہ اپنے چہرے پہ پردہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنی کرتوتوں پہ پردہ ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ اسلام نے نہ کبھی ظلم کیا ہے، نہ کبھی کرے گا، اور جو بنام اسلامی دہشت گردی سامنے آ رہی ہے، ان کا اسلام سے رتی بھر تعلق نہیں، ذرا برابر تعلق نہیں ہے۔ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام دشمن عناصر ہیں، وہ اسلام کی تصویر کو غلط پینٹ کرنے کے چکر میں اپنا نام اسلامی ظاہر کرتے ہیں اور اسلام اور قرآن کو بدنام، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں دہشت پھیلا رہے ہیں تو انہیں اسلام سے جوڑ کر کے نہ دیکھا جائے، بلکہ ان کا اپنا ذاتی نظریہ ہے اور ان کے اپنے خیالات ہیں، جن خیالات کا تعلق نہ تو قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ اسلام سے ہے، نہ مذہب اسلام سے، اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، اور وہ اپنے دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے دنیا کے سامنے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور مسلمان اور اسلام اس کے خلاف ہیں۔ صرف ان کا اپنا ذاتی فائدہ، اپنے مفتی صاحب، ایک سوال اور ہے جو ناظرین کے دل و دماغ میں ہمیشہ چلتا رہتا ہے کہ کیا ایسی کچھ نظیریں ہیں اسلام میں جس کے یہ ثابت ہو کہ مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیر مسلموں نے، یعنی جو اسلام مخالف طاقتیں تھیں، انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی نظیر موجود ہے جس سے ہم اپنے ناظرین اور سامعین کو مطمئن کر سکیں کہ اسلام کی ماننے والوں نے نہیں بلکہ اسلام مخالف طاقتوں نے مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی کی ہے؟ بالکل ہے، جتنے جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں دیکھ لیجئے، میں ابتدا سے آپ کو لے کر چلوں کہ جنگ بدر دیکھ لیجئے، جنگ بدر جو ہوئی ہے وہ نتیجہ تھا اسی کا کہ اسلام مخالف طاقتوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا تھا۔ مکی دور میں جو چند مسلمان ہوئے تھے، ان مسلمانوں کے قافیے کو جب تنگ کر دیا گیا، ان کا جینا دوبھر کر دیا گیا، انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، تو وہ حبشہ کی جانب ہجرت کر کے چلے گئے، تو جو اسلام مخالف طاقتیں تھیں وہ حبشہ بھی پہنچ گئیں، اور وہاں حبشہ میں بھی پناہ لینے سے ان لوگوں کو روکنا چاہا، مگر اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہوا کہ جو حبشہ کا نجاشی بادشاہ تھا، اس نجاشی بادشاہ نے اسلام کی حقانیت اور قرآن کی آیتوں کو سن کے جو ہے اس کے دل میں ایک روب پیدا ہو گیا اور اس نے مسلمانوں کو پناہ دے دی۔ تو جنگ بدر جو ہوئی ہے اسلام کی پہلی جنگ، اسلام کی پہلی جنگ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ جب مکی دور میں مسلمانوں کا جینا دوبھر ہو گیا تو وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور مدینہ جب چلے گئے تو وہاں یہ جو کفار مکہ تھے، وہاں کے یہودیوں سے مل کر کے، وہاں کے کفار سے مل کر کے وہاں بھی ظلم کرنا ان پر چاہا، تو پھر حکم دیا گیا کہ اب ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا، اب تم بھی جو ہے سامنے آؤ اور اسے قتال کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ مفتی صاحب، قرآن کی متعدد آیتوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ظلم و زیادتی کو ناپسند فرمایا، اور وسیم رضوی ملعون کو وہ آیتیں نظر نہیں آئیں
جہاں پر اللہ تعالی نے متعدد بار صریح لفظوں میں فرمایا ہے ان اللہ لا يحب المعتدین، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اعتداء، ظلم و زیادتی کی کوئی گنجائش، کوئی جگہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی کو ناحق تکلیف پہنچاتا ہے، ایذا رسانی سے کام لیتا ہے یا ظلم و زیادتی کرتا ہے تو وہ از روئے اسلام کے وہ مجرم ہوگا، گنہگار ہوگا، اور اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ ہمارے چینل کے جو ناظرین ہیں، کیا ان کے لیے کوئی خاص پیغام آپ دینا چاہیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں؟ میں ان سے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام پر، مسلمانوں پر آج جو اعتراض ہوا ہے، یہ اعتراض آج کا نہیں ہے، جی برسوں سے اعتراض ہوتے آیا ہے مسلمانوں پر، کبھی تسلیمہ نسرین کو لے کر کے، کبھی سلمان رشدی کو لے کر کے، کبھی وسیع لعین بدماش کو لے کر کے۔ تو ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور اسلام پر اعتراض کرتے رہیں گے، کیونکہ پھلدار درخت ہی پہ پتھر پھینکا جاتا ہے، اسی پہ پتھر میں مارا جاتا ہے۔ تو آپ ان کو لے کر کے جو ہے تذبذب کے شکار نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب اسلام کو پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کو جاننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، حدیثوں کو پڑھیں گے، مذہب اسلام کی تاریخ پڑھیں گے، تو یہ جیسے تمام اعتراضات جو سامنے اٹھیں گے ان کا آپ خود ہی جواب دے لیں گے، آپ خود ہی ان کے مقابلے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔